محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. محترم علماء کرام، حکم یہ دیا گیا ہے کہ زاد راہ کے طور پر کچھ کلمات آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں اور اسے آپ اگر اپنے دل میں جگہ دے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہی نہیں بلکہ وفاق العلماء کے لیے ایک اچھی بات ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ہمیں ان اچھی باتوں کے کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہم اور آپ ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں. منصب بھی نازک ہے اور ذمہ داریاں بھی عظیم ہیں. مثال کے طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر عوام کا ایک اعتماد ہوتا ہے. لوگ ہمارے پر بھروسہ کرتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو رہنمائی آپ کرتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ رہنمائی اس بات کے لیے متقاضی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو اتنا صاف ستھرا بنائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے قلب و ذہن پر آپ کی حکمرانی ہو اور آپ پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہو. میں اس اعتماد کے تعلق سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اپنے سامنے بطور آئینہ کے رکھیں. غار حرا سے تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک واقعہ بیان فرمایا آپ نے. سب سے پہلے آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر کلمہ پڑھا. بیوی کسی کی بزرگی قائل نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے بے تکلف دوست سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر ایمان لا کر کے اور اسلام میں داخلہ لیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہونے کے باوجود آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کلمہ پڑھا انہوں نے اور مسلمان ہوئے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں اور عمر کے اعتبار سے میں مختصر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. حضرات گرامی، اس ایمان لانے کے بعد جو کیفیت دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر قریب ہوئے تو قریب تر ہوتے چلے گئے اور قریب تر ہوئے تو قریب ترین مرحلے میں داخل ہوتے چلے گئے. اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور اس لیے نہیں کہ آپ حضرت خدیجہ کے شوہر تھے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیغمبر کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے. اسی طریقے سے ان دونوں صحابہ نے یہ گویا کہ ایک معیار ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں، اپنی شخصیت کو پہچانوائیں کہ اگر کوئی شخص میرے قریب آیا ہے تو قریب تر ہوا یا دور ہٹ گیا. جو دیکھا اس نے ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہماری زندگی کے معمولات کو دیکھ کر کے اگر وہ قریب تر اور قریب ترین مرحلے میں داخل ہوا، سچی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے تقرب، جب رسول سے تقرب ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہم پہنچ جائیں گے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت میں جگہ دے دے گا. خدا نخواستہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی حرکت کیوں کرتے ہو کہ تمہارے قول و عمل میں
तजाद और तनाकुज़ हो, उसका नतीजा ही होता है कि दूर हट जाते हैं। करीब आकर के देखा तो मालूम हुआ दूर चले गए, और इस दूर होने के नतीजे में जो ईमान की सआदत उनको मिलनी चाहिए थी, इस्लाम के अंदर उसने शामिल और दाखिल होने की जो कैफियत पैदा होनी चाहिए थी, वो कैफियत नहीं पैदा हो सकी। नंबर 2, हज़रात गिरामी, इस ताल्लुक़ से भी हमें और आपको जो कुरान हमारी और आपकी रहनुमाई करता है, फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा, अपने नबी के शान में ये बात कही जा रही है हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि आप इंसानियत के लिए इंतहाई बही ख़्वाह हैं, इंतहाई बही ख़्वाह हैं। आपको सताया गया, आपको अज़ियत पहुंचाई गई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए कोई ऐसा वैसा जुमला नहीं इख्तियार किया, बल्कि आपको मैं याद दिलाऊं कि फ़तह मक्का के दिन जब ये बात एक सहाबी ने कही दी थी कि अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है, आरज़ुओं बदला लेने का दिन है, तो हुजूर ने उनसे अलम वापस ले लिया था और ये ऐलान किया था अल-यौम यौमुल मरहमा। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने के बिना पर हमारे दिल में और हमारे क़ल्ब में इंसानियत के लिए, चाहे वो अपना हो पराया हो, कोई शख्स भी हो, बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कैफियत को आप क्यों देख रहे हैं कि इकरमा जो मक्का छोड़ करके फ़तह मक्का के दिन भाग गए थे, जब उनको वापस लाया गया, उनकी अहलिया ने हुजूर के खिदमत में पेश किया उनको, तो उनकी कैफियत ही थी कि आपने उनके लिए जो अंदाज़ इख्तियार किया, आपने सीने से लगा लिया। कौन थे इकरमा? ये हमें और आपको मालूम है कि इकरमा कौन थे, किसके बेटे थे और कितनी अज़ियतें उनके ज़रिए से हम किसी के लिए अपने क़ल्ब में नफ़रत का, अदावत का, बुग़्ज़ का किसी बुनियाद पर भी हम वो अंदाज़ न इख्तियार करें जो दूसरे लोग इख्तियार किया करते हैं, इसलिए कि हमारे हाथ में कुरान है। हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। अगर नाम लेने वाले भी और कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले भी वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे कि जो दुनिया इख्तियार करती है, तो दुनिया वालों में और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? दुनिया में फ़र्क क्या रह जाएगा? हमारी शान तो अलग होनी चाहिए। इसलिए ये दूसरी हकीकत है कि इंसानियत से इंतहाई मोहब्बत कीजिए। वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कही जा रही हैं कि इत्तिहाद होना चाहिए, इंज़माम होना चाहिए, और ये वो बात बन जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये इत्तिहाद मुसलमानों के दरमियान, ये लोगों को बताइए कि ये इत्तिहाद ईमान का जुज़ है, ईमान का तकाज़ा है, ईमान का लाज़िमा है। जो इत्तिहाद की बात करेगा और इत्तिहाद के लिए अमल करेगा, यकीनन उसका ईमान मजबूत होता चला जाएगा। और जो इंतशार की बात करेगा, किसी बुनियाद पर इंतशार की गुफ्तगू मुसलमानों के दरमियान अगर करता है, तो यकीनी तौर पर यह बात उसके ईमान को कमज़ोर कर देने वाला अमल होगा। तीसरी हकीकत यह है हज़रात गिरामी कि आप इंतहाई सोज़ दुरू के साथ अल्लाह के इस पैगाम को, जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, इस्लाम को, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो निज़ाम हयात जिसका नाम इस्लाम है, अल्लाह ने पसंद किया है। उस इस्लाम को आप भी पसंद कीजिए और उस इस्लाम को पसंद करने के लिए लोगों के सामने आप जाइए, और इस्लाम जिस अंदाज से लोगों को पेश करने का हुक्म देता है उस अंदाज से पेश कीजिए। आप में मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी कि आप न मुश्तिल हों, ना आप मुतासिर हों, ना आप मायूस हों, इसलिए कि आपके साथ अल्लाह तबारक तआला की नुसरत और अल्लाह की हिमायत है। आप अकेले नहीं हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कैसे महसूस कर रहे हैं आप कि आप अकेले हैं, या आप अक़लियत में हैं, या आप बेसहारा हैं? नहीं नहीं नहीं, आपके साथ अल्लाह की नुसरत और हिमायत है। इसलिए हमें और आपको इस मरहले में जो इस मुल्क की सूरत हाल बन गई है, खुदा न खास्ता दाहिर है कि मनफी बुनियादों पर जो चीज़ें होती हैं वो आर्जी होती हैं। सेहत ये दायमी है और अबदी है, और मर्ज़ ये आर्जी है, चंद दिनों के लिए आर्जी है। फसाद ये आर्जी चीज़ को कहते हैं,
اور اصلاح یا اسی طریقے سے جو امن و آشتی کی کیفیت ہوتی ہے ایک مستقل عمل ہوتا ہے. اس لیے جو مستقل عمل ہے آپ کے تعلق سے اسے آپ نے اختیار کیا ہے, اسے لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں کو بتائیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ذمہ داری یاد تو نہیں دلاؤں گا, البتہ درخواست ضرور کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بڑی خوبیاں دی ہیں, اسی لیے تو آپ نے مختلف دینی اداروں سے, تعلیمی دینی اداروں سے آپ نے استفادہ کیا ہے. یقیناً آپ کا قلب اور دوسرے لوگوں کا قلب دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. خدا نے خود ہی یہ بات کہہ دی ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ دوسروں کے صف میں نہ کھڑے ہوں. دوسرے لوگ اگر ذرا سی کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں, آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں, پھر علم کا فرق کیا رہ گیا؟ علم کا فرق کیا رہ گیا؟ اور آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کے لیے التجا کرتے رہیے. کاہے کے لیے؟ خدا پاک سے ہدایت کے لیے دعا کیجیے, ہدایت کے لیے دعا کیجیے. اس دنیا میں کوئی ہدایت کے لیے نہیں, کوئی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ وہ امتحان میں کام ہو جائے, کوئی کسی کے لیے دعا کر رہا ہے. ملت کی ہدایت کے لیے, حفاظت کے لیے دعا تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہدایت جب مل جائے گی تو حفاظت ہو جائے گی. ہدایت کی دعا کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ, ہدایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے اعمال انجام دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں تقرب اللہ کی نعمت نصیب ہوتی چلی جائے. جتنا ہدایت مضبوط اتنا ہی اللہ سے نزدیک ہوتا آدمی چلا جائے گا. یقینی طور پر آپ ہدایت کی دعا کیجیے اپنے لیے. نہیں یہ یوں تو ہم لوگ روزانہ, میں دیسی انداز سے عرض کروں, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں ہدایت کے ہم محتاج ہیں, ہم ہدایت کے محتاج ہیں, ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے. یعنی اپنے قریب آنے کے لیے رہنمائی فرما دیجیے, اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو راستہ آپ تک پہنچنے کے لیے اور آپ کے قریب جانے کے لیے راستہ ہے. جب ہم آپ کے قریب پہنچ جائیں گے تو یقیناً تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تمام قیامت کے دن ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اذیت دنیا میں برداشت کی ہے, قتل کیے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, پیٹے گئے ہیں, اللہ میاں کہیں گے کہ نعمتیں سب مل گئیں؟ جی جناب مل گئیں. کچھ اور چاہتے ہو؟ جی چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ دنیا میں مجھے پھر بھیجا جائے اور پھر مجھے اسی طریقے سے ستایا جائے, اذیت پہنچایا جائے, قتل کیا جائے, مارا جائے, پیٹا جائے. جو اس میں لطف آ رہا تھا کسی اور چیز میں لطف نہیں آ رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ان ٹوٹی پھوٹی مسائی کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اس پرفتن دور میں اور پرآشوب دور میں اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے اور قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.